ناظرین ابھی بھی گلے شکوے جاری ہیں۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر جمہوریت، ریاست اور معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں ٹرائیکا بنایا گیا اور بانی پی ٹی آئی کو اقتدار دے دیا گیا۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت برائے نام ہی رہ گئی ہے۔ میاں جاوید لطیف نے یہ بھی انکشاف کیا کہ محسوس کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے دروازے کافی حد تک بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف محمد زبیر کا کہنا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم کو 26 نومبر واقعات سے پہلے احتیاط کا بھی کہہ سکتے تھے۔ نواز شریف اس وقت بھی طاقتور ہیں، اپنا کردار اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2022 سے حالات بدلے، حیران کن طور پر سیاست میں تبدیلی نظر آئی۔ ایک لیڈر نے 40 سال کی سیاست کے بعد اچانک اپنی سیاست تبدیل کر لی، ایسا کیوں؟ 1993 میں کاغر فارمولہ آیا، غلام اسحاق نے نواز شریف کو ہٹا دیا تھا۔ محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ نواز شریف نے عہدہ چھوڑا دیا لیکن ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نواز شریف نے اصولی طور پر سویلین بالادستی کی جنگ لڑی ہے۔ جاوید لطیف کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ آخری بار 3 سے 4 ماہ پہلے نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سیاست کو جس نے 45 سال دیے وہ 45 ہفتے سے خاموش ہو تو سوال تو بنتے ہیں۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اب تک خاموش کیوں ہیں؟ نواز شریف سیاسی درجہ حرارت کے کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ سیاسی صورتحال پر مریم نواز کا کیا کردار ہے؟ آئیے سنتے ہیں میاں جاوید لطیف اور سابق گورنر سندھ نے اس پر کیا کہا۔ نہیں، یقیناً فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کی جگہ جماعت کے اندر سے کوئی اور لے لے، بھلے شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا کوئی اور ہو، مگر بات سیدھی سی ہے کہ 2018 میں بھی جو آپ بار بار بات کرتے ہیں، جب تک یہ کلیئر نہ ہوگی تو اس وقت تک لوگوں کا ذہن بھی کلیئر نہیں ہو سکتا، جس کو روز ہم ایجوکیٹ کرنے کی اپنی اپنی طریقے سے کوشش کرتے ہیں یا اپنے اپنے مفاد میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2018 میں بھی جو ارینجمنٹ تھا غلط تھا، 2024 کا ارینجمنٹ بھی غلط ہے۔ اب 2018 سے پہلے عالمی قوتوں کا پاکستان کے اندر دباؤ کم تھا اور ان کی سہولت کاری کم تھی۔ 2018 سے 2024 تک وہ عالمی قوتوں کا اثر رسوخ بھی بڑھ گیا مالیاتی اداروں کے ذریعے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بالکل آزادانہ حکومت کر رہا ہوں تو میرا خیال پہلے تو تھا ہی نہیں، تھوڑا پورشن ہوگا، آج تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ایک سوال اور آپ کرتے ہیں، سر میاں صاحب یہ ذرا ایکسپلین کر کے جائیں مجھے۔ ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ حکومت ہم نہیں کر رہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ آزادی پاکستان کے اندر سے نہیں مل رہی ہے، باہر سے نہیں مل رہی؟ ایک لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ آپ نے کہا نہ 2018 کا ارینجمنٹ ٹھیک تھا نہ 2024 کا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں 2018 بھی دھاندلی سے حکومت بنائے گی، 2024 بھی، یعنی آپ کی پارٹی کو زبردستی دھاندلی سے جتا کے حکومت دی گئی جو آپ نہیں لینا چاہتے۔ زبردستی کیا تھی؟ کیوں زبردستی ماننی پڑی آپ لوگوں کو؟ اس کا کچھ جواب ہے آپ کے پاس؟ یار مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں جب ہمارے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی تو کیا ہم کر سکے تھے؟ سر ہرانے کی زبردستی اور جتانے کی زبردستی کا فرق تو سمجھائیں ہمیں ذرا۔ نا یار، اب آ جائیں دوسری طرف، اب آ جائیں کہ 2024 میں ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سمیت، میں 8 فروری کے بعد کوئی 8-10 دن بعد میں ملا شہباز شریف صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی طرح میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مرکز میں حکومت مسلم لیگ نہ بنائے۔ مسلم لیگ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی روز کہتی تھی کہ مسلم لیگ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا مسلم لیگ کو حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ زیادہ تر وہ تنقید کرتے تھے نواز شریف پہ، اور جب مسلم لیگ کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا رہے، تو اگلے دن ہی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے۔ پھر مجھے یہ بتائیں پھر ملک و قوم کہ کے جو وسیع تر مفاد میں آپ کو کرنا پڑا، انہوں نے کیا۔ میں ایک اس کا کلیریفیکیشن زبیر صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی زبیر صاحب۔ کاشف، اگر میاں صاحب اجازت دیں، 9 فروری کو کاشف عباسی، آپ کو یاد ہوگا آپ ٹرانسمیشن کر رہے تھے ایئر وائی کی، 6 بجے شام کو، اور اعلان تو پہلے ہو چکا تھا کہ 6 بجے شام کو میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز تمام جو ہیں ہیڈ کوارٹرز جائیں گے۔ وہ جو تقریر کی تھی اس وقت میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے، اس میں وکٹری کلیم کی تھی،
اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے مسائل ہم اب حل کریں گے. الیکشن یہ جیت کہتے گئے ہیں کہ وہ لینے کے لیے ہم تیار الیکشن نہیں تھے. جیت گئے پہلی چیز یہ ریکارڈڈ ہے. جی جی بالکل یہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے 9 فروری کو. اور ابھی آپ اپنے چینل میں کسی اور چینل میں محمد زبیر صاحب 70 شاید ٹوٹل سیٹوں کے محمد زبیر رزلٹ صاحب آئے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹوٹل جو سر جی ایک سیکنڈ میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو محمد آپ کہہ رہے ہیں کہ زبیر ہمارے پاس سیٹیں نہیں تھیں آپ نے تو وکٹری کلیم کی ہوئی ہے. یار میری بات سنیں, جو میں نے بات کہی ہے, زبیر صاحب سے بھی گزارش ہے, آپ سے بھی گزارش ہے, میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ میرے ساتھ ہوئی ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی. آپ سر میں تو صرف یہ جاننا چاہتا کر کے کہہ رہے ہیں ہوں کہ آپ نے جب کہا کہ پیپلز پارٹی اور انہوں نے یہ کہا, میں آپ کو یہ بتا دوں پیپلز پارٹی واقعی حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے. بلاول صاحب جب گئے لاہور جا رہے تھے زرداری صاحب سے ملنے, بلاول ہاؤس یا جو بھی ہاؤس ہے وہاں پہ, تو یہاں پر انہوں نے یا ان کے کہنے پر ایک ترجمان نے بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. سو وہ نہیں چاہتے تھے بلاول صاحب, لیکن ان کے اوپر بھی وہی پریشر ڈالا زرداری صاحب نے. جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی مجبوری کیا تھی؟ یار کاشف, اگر آپ مناسب سمجھیں میری بات کو سننا, تو میں آپ سے گزارش پھر سے کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے 8 فروری کے بعد رابطے بڑے مؤثر تھے, اس سے پہلے بھی تھے. بلاول صاحب کی شکل میں آفٹر 8 فروری پرائم منسٹر شپ کی شکل میں وہ حکومت بنانے کے لیے تیار تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا کسی وجہ سے بھی عمران خان صاحب رکاوٹ تھے یا کوئی اور رکاوٹ تھے یا کوئی نظر نہ آنے والی قوتیں انہوں نے مداخلت کی تو وہ پرائم منسٹر نہ بن سکے. اب جو ارینجمنٹ کی میں بات کرتا ہوں وہ میں اپنے تائیں تو درست کہہ رہا ہوں, آپ مانے یا نہ مانے. بالکل مانتا ہوں میاں صاحب, میں میری بات سنو, ہماری اتنی ضرورت کہ ہم آپ کی کئی بھی بات کا انکار کریں.